والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين المعصمين وأولياء أمته وعلماء ملته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ہیں جو سیر کرتے ہیں، آسمانوں میں سیر کرتے ہیں، زمین کی سیر کرتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، جن کے سپرد کام ایک ہی کیا گیا کہ انہوں نے سیر کرنی ہے. اب خالی سیر نہیں کرنی، ان کے ذمہ ایک کام لگایا گیا کہ تم نے جو سیر کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے. ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے سیر کر کے ان محفلوں کو تلاش کرنا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا. ان فرشتوں کا یہ کام ہے کہ وہ ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں. جب وہ محفلیں تلاش کر لیتے ہیں اب وہ اس محفل کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ محفل تلاش کر لی اب ان کے پاس ثبوت آ گیا خدا کو جا کر بتا دیں کہ ہم نے ایک محفل تلاش کی، وہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، ہم واپس آگے نہیں. بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ محفل تلاش کرتے ہیں. جب ان کو محفل مل جاتی ہے وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ آتے ہیں اور اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. اب وہاں پر ہوتا کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں اس محفل کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں. جب وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ جو سیر کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی اس محفل والے لوگوں کے ساتھ مل کر نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اب آگے سنیے مسئلے کی بات. یہ تو ہے نا چلو وقت ہمارے ساتھ آتے ہیں فرشتے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہو، یہی تک بس نہیں بلکہ جب محفل ختم ہو جاتی ہے نا روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محفل ختم ہو جاتی ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی مغفرت کے ساتھ واپس گھروں کو جا رہے ہیں. کہ اگر ہم یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے تو فرشتے بھی یہاں پر آئیں گے اور اللہ کے فضل سے ہم جب یہاں سے لوٹیں گے تو اللہ کی رحمت سے بخشش یافتہ لوٹیں گے. آپ سب اس میں برکت کی لیے مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آج کی جو رات ہے بڑی عظیم و شان ایک زبردست رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات سینکڑوں سال پہلے زمین کو بھی سجایا گیا، آسمان کو بھی سجایا گیا، جنت کو بھی سجایا گیا، فضائیں مہک رہی تھی، پھول خوشبو نچھاور کر رہے تھے، ہر طرف خوشی کا سامان تھا. اس رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں سے بھی اوپر لامکان میں جا کر اپنے رب کا دیدار کیا. نبی کریم علیہ السلام کی اگر معراج کے بات بیان کی جائے، اگر آپ اس قصے کو دیکھا جائے، اس ہسٹری کو دیکھا جائے نا تو نبی کریم علیہ السلام کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر اہل سنت کے عقائد بھی ظاہر ہوتے ہیں. اور بالخصوص دیکھا جائے نا اگر معراج کی ہسٹری کے اندر تو نماز کا اور معراج کا جو سفر ہے نا اس کے اندر نماز کا اور معراج کا آپس میں جو کنیکشن ہے، جو کنٹیکٹ ہے نا وہ بڑا گہرا نظر آتا ہے. اگر ہم دیکھیں
اس کی ہسٹری پڑھیں، اگر اس کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں جگہ جگہ پر نظر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سفر معراج کے موقع پر نمازیں ادا فرمائی۔ اب اگر سفر معراج کی آغاز کا ابتدا کیا جائے، ایک ہوتا ہے نا دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کے پاس آنا ہو تو اجازت طلب کرتا ہے، آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی نا وہ ایسی نرالی انداز کی تھی کہ دنیا والے کام تھے ہی نہیں، دنیا کا دستور ہی نہیں تھا، دنیا کے عادات اطوار طریقے تھے ہی نہیں اس کے اندر۔ دنیا کے ایک دستور ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس جانا ہو، کسی کو جگانا ہو، کسی کو بلانا ہو، دروازے پر جایا جاتا ہے، دستک دی جاتی ہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرائی گئی تو دروازے سے دستک نہیں دی گئی بلکہ جبریل امین چھت سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ دیکھیں، کوئی سو رہا ہو تو اس کو اٹھایا جاتا ہے، کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ بھائی اٹھ جاؤ، کسی کو ہلا کر اٹھایا جاتا ہے، اگر دوست ہو، کوئی بچہ ہو تو زبردستی اٹھایا جاتا ہے، والدین ہو یا استاد ہو تو پھر پاؤں دبائے جاتے ہیں تاکہ وہ اٹھ جائیں، یا پھر سر دبایا جاتا ہے تاکہ وہ اٹھ جائیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کو تو معراج کرانی تھی نا، آپ کے جو معراج کے دستور تھے وہ سارے ہی نرالے تھے، آپ کے انداز زبردست انداز سے کہ دنیا کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کی معراج کیسی تھی۔ آپ کو اٹھایا نہیں گیا، آپ کے پاؤں نہیں دبائے گئے، آپ کا سر نہیں دبایا گیا، بلکہ آپ کو بیدار بھی کیا گیا۔ تو جبریل امین نے آپ کے قدموں کو چوما اور حضور علیہ السلام بیداری کے عالم میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس شاعر ہے نا وہ کہتا ہے کہ چمن تیری قصا کو جبریل نے سکھائی، چمن تیری قصا کو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی بچا گا۔ سبحان اللہ۔ شان دیکھیں کہ آپ کو اٹھایا نہیں گیا، آپ کو تکلیف نہیں دی گئی، بلکہ جبریل امین نے آپ کے پاؤں چومے، آپ کے سینے میں ٹھنڈک پڑی اور آپ بیداری کی حالت میں تشریف لے آئے۔ اب یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کے سفر کا جو معراج کا جو سفر ہے وہ یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم جگہ جگہ پر دیکھیں تو ہمیں نماز تو یعنی کہ نظر آئے گی، جہاں بھی دیکھیں نا نماز، جہاں بھی دیکھیں نماز، جہاں بھی دیکھیں نماز، یعنی نماز کا اور سفر معراج کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اور میں جو آج موضوع تیار کر کے آیا ہوں نا وہ صرف سفر معراج نہیں ہے، بلکہ بالخصوص سفر معراج کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے جہاں جہاں پر نماز ادا فرمائی میں وہ بھی تیار کر کے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے معراج میں اب سفر شروع ہوتا ہے۔ اچھا دنیا کے اندر نا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر اگر کسی نے لمبا سفر کرنا ہو تو راکٹ تیار کیے گئے ہیں، یہ بھی کہہ رہے کہ طیارے تیار کیے گئے ہیں، جہاز تیار کیے گئے ہیں۔ اگر اسی طرح پرانے دور کے اندر بھی دیکھ لیں گا، بنی اسرائیل کے دوروں کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اگر کسی کو اس طرح کا کام ہوتا یا پھر جنات بھی جاتے ہیں، فرشتے بھی جاتے ہیں، انسانوں کو وہاں لے کر جایا ہوتا تو ایک خاص قسم کی یعنی کہ سواری نہیں ہوا کرتی تھی، فرشتے لے کر جاتے تھے، یا جنوں کے پاس شیطانوں کے پاس اپنی طاقت ہوتی تھی، وہ آسمانوں کی طرف جاتے تھے۔ لیکن میرے نبی کی یہ شان تھی کہ دنیا کی کوئی سواری نہیں تھی، فرشتوں کی بھی کوئی سواری نہیں تھی، بلکہ جس سواری پر میرے اور آپ کے نبی کو معراج کرائی گئی وہ سواری نہیں تھی، تو جنت کی سواری تھی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج شروع ہوتا ہے، سفر معراج جاری ہے، راستے کے اندر ایک مقام ہوتا ہے، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نیچے تشریف لائیں، یہاں پر نماز ادا فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا نہیں اے جبریل میں کیوں کروں، کون سا مقام ہے، کیوں نماز ادا کروں؟ آپ نیچے تشریف لاتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ پھر جبریل خود ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی، اس کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا سفر آگے شروع ہوتا ہے، چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں، پھر ایک اور مقام آتا ہے، جبریل پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نیچے تشریف لیں، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ پھر خود ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس جگہ کو طور سینہ کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اب آپ کا سفر آگے شروع ہوتا ہے، چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں، پھر ایک مقام آتا ہے، جبریل پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نیچے تشریف لائیں، یہاں پر بھی نماز ادا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام پھر نیچے تشریف لاتے ہیں، آپ پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ پھر خود ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کو بیت لحم کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک زبردست بات بیان کی گئی ہے، مسلم شریف کے اندر ایک زبردست حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج کر رہا تھا نا، جا رہا تھا، راستے کے اندر میں نے دیکھا کہ سرخ ٹیلے آتے ہیں، سرخ پہاڑ آتے ہیں، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ اب آپ نے غور کر لیا کہ سفر معراج خالی سفر نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر اہل سنت کے عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ سرخ ٹیلے ہیں، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں، آج کے لوگ کہتے ہیں کچھ کہ نبی کریم علیہ السلام کو نماز اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ارے تم کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، دیوار تو دور کے بعد میرے تو آپ کے پیارے نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ موسیٰ قبر کے اندر زمین کے نیچے کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اگلی بات سنیے، چلو یہ تو رہی نا دیوار کے پیچھے والی بات، نبی کریم علیہ السلام عالم دنیا میں جا رہے ہیں، عالم دنیا کے اندر آپ تشریف لے کر جاتے ہیں، سفر معراج کے لیے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ عالم برزخ میں ہیں، عالم برزخ میں کھڑے ہو کر آپ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ عالم برزخ کہتے ہیں کہ قبر کے جو احوال ہوتے ہیں، مرنے کے بعد جو انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ آقا کہاں پہ جاتے ہیں؟ عالم دنیا کے اندر۔ موسیٰ کہاں پہ جاتے ہیں؟ عالم برزخ کے اندر۔ تم کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، بلکہ میرے نبی تو وہ نبی ہے کہ جو عالم دنیا نہیں بلکہ عالم برزخ کے بھی آواز جانتے ہیں کہ عالم برزخ کے اندر کون کس وقت کہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان دیں گے، آپ کی نگاہ کا کمال دیں گے کہ آپ کو قبر کے احوال بھی معلوم ہے، آپ کو قبر کی معلومات بھی دی گئی، آپ کو یہ بھی علم غیب عطا کیا گیا۔ یہاں پر ہمارا یہ بھی عقیدہ درست ہوتا ہے، یہ بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے فضل و کرم سے قبروں کے اندر زندہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہاں سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، وہ کتاب کہ جس کا صحیح بخاری کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کیا جھوٹ بولیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اور صرف موسیٰ کی شان نہیں بلکہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام پہ جاتے ہیں سب کے سب اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ خالی زندہ نہیں بلکہ اذان اور اقامت کے ساتھ قبروں میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ نبیوں کی شان دیکھیں، نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ اگلی بات یہاں پر جو زبردست بات بیان کی گئی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے پہلی نماز کہاں ادا کی؟ مدینہ طیبہ کے اندر۔ دوسری نماز کہاں ادا کی؟ طور سینا کے اندر۔ تیسری نماز کہاں ادا کی؟ بیت لحم کے اندر۔ یہ کون سی جگہ ہیں؟ یہ بابرکت جگہ ہیں۔ مدینہ کون سی جگہ ہے؟ بابرکت جگہ ہے کہ جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کی۔ طور سینا کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اور بیت لحم کون سی جگہ تھی؟ جہاں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ تینوں بابرکت جگہ اور تینوں بابرکت جگہوں پر حکم دینے والے کون؟ جبریل امین۔ عرض کرنے والے کون؟ جبریل امین۔ اور وہاں پر نماز ادا کرنے والے کون؟ نبی کریم علیہ السلام۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بابرکت جگہوں پر جانا اور وہاں پر نماز پڑھنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت نہیں بلکہ صحابہ کی بھی سنت ہے بابرکت جگہوں پر جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ہفتے کا دن مقرر فرمایا تھا۔ آپ ہفتے کے دن جو غزوہ احد کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے تو آپ شہدائے احد کی قبروں پر ہر ہفتے کے دن تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام ہر سال 15 شعبان کی رات جنت البقیع کے قبرستان میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بابرکت جگہوں پر جانا، وہاں پر نماز پڑھنا، وہاں پر نوافل ادا کرنا صحابہ کی بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی مکہ کے اندر آتے تھے نا تو آپ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہو، تو وہ جگہ تلاش کرتے جس جگہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ، رسالت، خلافت، حیدری، علماء اہل سنت۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت،
खिलाफत तो इससे मालूम हुआ कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। इससे मालूम हुआ कि अंबिया कब्रों में जिंदा नहीं बल्कि नमाजें भी पढ़ते हैं। इससे मालूम हुआ कि बाबरकत जगहों पर जाना और वहाँ पर नमाज अदा करना, नवाफिल अदा करना अंबिया की सुन्नत है, वलियों की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। अब यहाँ पर ये भी साबित होता है कि फकत नबी अपने कब्र में जिंदा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने उनको ताकत भी दी है कि वो जहाँ चाहे जा भी सकते हैं, जहाँ चाहे आ भी सकते हैं। ये इंशाअल्लाह हम आगे जाकर साबित करते हैं। तो अगर आपका सफर आगे चल रहा है, 3 मकाम आते हैं, नबी करीम अलैहि सलाम को जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह नीचे तशरीफ ले, नमाज अदा करें। बैत लहम में भी नमाज अदा की, तूर सीना पर भी नमाज अदा की, मदीना तैयबा में भी नमाज अदा की। अब आगे चलते हैं, मस्जिद अक्सा में जाते हैं। जब मस्जिद अक्सा में जाते हैं, हुजूर की शान देखिए कि हुजूर के इस्तकबाल के लिए तमाम अंबिया किराम खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहि सलाम की शान देखिए कि आप मदीना शरीफ से जाते हैं, तूर सीना से जाते हैं बैत लहम से आगे जाते हैं मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा में आपका इस्तकबाल करने वाले कोई आम नहीं, कोई वली नहीं, कोई सहाबी नहीं, बल्कि आपके इस्तकबाल करने वाले तमाम अंबिया किराम हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपको मरहबा कहते हैं। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर भी नमाज का गहरा ताल्लुक है, यहाँ पर भी मेराज के साथ नमाज का कनेक्शन है, नमाज का कॉन्टेक्ट है। यहाँ पर जिब्रील अमीन सय्यदुल मलाइका अज़ान देने वाले जिब्रील अमीन अज़ान देते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप और मेरे प्यारे नबी तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहाँ पर इमामत करते हैं। क्या निराली नमाज होगी, क्या निराली यानी कि वो नमाज होगी, कैसी अजीम शान नमाज होगी, कितना हसीन मंजर होगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल अंबिया नमाज करवाने वाले, सय्यदुल मलाइका अज़ान देने वाले और तमाम अंबिया मुक्तदी। शायद कहता है ना, नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल बोले, नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। सुभान अल्लाह की शान देखें, आपने वहाँ पर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को इमामत करवाई, आपने जमात करवाई और सब नबियों ने आपकी इब्तिदा में नमाज अदा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो सफर मेराज करवाया गया था ना, उसके 3 यानी कि जो सफर थे ना वो 3 स्टेप थे। ये जो मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा तक है ना, इस सफर को कहा जाता है इसरा। ये आपका पहला सफर है। इसके बाद आपका ना दूसरा सफर शुरू होता है, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, हमने अपने बंदे को सैर करवाई। तो असरा मतलब इसरा, मक्का से लेकर जो बैतुल मुक़द्दस तक का सफर है इसको इसरा कहा जाता है। इससे आगे आपका ना दूसरा सफर शुरू होता है जो मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक सफर है। इस सफर को कहा जाता है मेराज। मेराज उस सफर को नहीं कहा जाता जो आपने लामकाम है कि इस दूसरे सफर को जो मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है, इसको कहा जाता है मेराज। अब यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। यहाँ पर आपने गौर रखना है कि नबी को अल्लाह पाक ने ताकत भी दी है, खाली कब्र में जिंदा नहीं है, कब्र में नमाजें नहीं पढ़ते। वही नबी कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करने वाले मस्जिद अक्सा के अंदर, अभी नबी करीम अलैहिस्सलाम आसमान में पहुंचे नहीं, दरवाजा खोला जाता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का पहले आसमान में इस्तकबाल करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नबी करीम अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान में तशरीफ ले जाते हैं, तो वहाँ आपके इस्तकबाल करने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान में तशरीफ लेकर जाते हैं, वहाँ इस्तकबाल करने वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ पर इस्तकबाल करने वाले इदरीस अलैहिस्सलाम पांचवें आसमान पर तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ पर इस्तकबाल करने वाले हारून अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ पर इस्तकबाल करने वाले मूसा अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ पर इस्तकबाल करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप गौर करें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना सफर शुरू किया, मदीना में नमाज पढ़ी, बैत लहम में नमाज पढ़ी, तूर सीना में नमाज पढ़ी, फिर आप फरमाते हैं कि मैंने स्वर्ग टीलों के पास देखा मूसा अपने कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। मूसा को तो देखकर आ रहे कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे, और यहाँ पर छठे आसमान पे पहुंचते हैं तो मूसा नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल भी करते हैं। सुभान अल्लाह। इससे साबित होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम और जितने भी अंबिया हैं, अल्लाह पाक ने खाली उनको ज़हर वफ़ात के बाद जिंदा नहीं रखा कब्र के अंदर, बल्कि उनको ताकत भी दी है कि वो जहाँ चाहे जा भी सकते हैं, जहाँ चाहे आ भी सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हर आसमान के अंदर 2-2 रकात नमाज अदा फरमाई, और फरमाते हैं फकत नमाज अदा न फरमाई
بلکہ آپ نے نماز ادا کرنے اور آپ کی اقتدا کے اندر اس آسمان کے فرشتوں نے نماز ادا کی. تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے یہاں پر بھی آسمانی معراج کے ساتھ سفر معراج کے ساتھ نماز کا تعلق رہ جاتا ہے کہ آپ نے جب سے سفر شروع کیا ہر سٹیپ پر ہر موقع پر آپ نماز ادا فرماتے ہیں. اب آگے آتا ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے بعد آتا ہے لا مقام. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نہ جبریل جا سکتا ہے نہ مقربین فرشتے جا سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں جا سکتا. وہاں پر گئے تو گئے, کون گئے؟ آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام لا مقام میں تشریف لے کر جاتے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ سے آپ کے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کو تحائف دیے جاتے ہیں. اب ہم پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. سفر معراج آپ سنتے رہے ہوں گے, جلدی مشاہدات بھی آپ نے جمعے والے دن سنے, جلدی مشاہدات بھی آپ نے جمعے والے دن سنے. نبی کریم علیہ السلام کو جو تحائف عطا کیے گئے ان میں ایک تحفہ نماز کا بھی تھا. اب آپ پھر آ جائیں اپنے موضوع کے اوپر, سفر معراج اور نماز کا گہرا تعلق. یعنی نبی کریم علیہ السلام سفر شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرتے ہیں, سفر ختم ہوتا ہے تو نماز پر ختم ہوتا ہے, اور جب واپس تشریف لاتے ہیں تو اپنی مسلمان امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی لے کر آتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کے اندر نماز کے گہرا تعلق رہ جاتا ہے. اب یہاں پر نا میں ایک زبردست یعنی کہ روایت بیان کی گئی ہے, جب آپ کی لا مقام کے اندر نا باتیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, آسمانیاز کی باتیں ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبت کے اندر, اے میرے نبی کیا تم مجھ سے وہ التجا نہیں عرض کرو گی, کیا تم مجھ سے وہ سفارش نہیں کرو گی جبریل کی جو انہوں نے سدرۃ المنتہا پر آپ سے کی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ آپ تو جانتے ہیں, تو جاننے والا ہے, تو بخوبی جانتا ہے کہ جبریل نے کیا کہا. جبریل پتہ ہے کیا کہتے ہیں, آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم میلاد منا لیں, ہم نے بہت کچھ کر لیا, نمازیں یعنی نمازوں کی چھٹی, نمازیں نہ پڑھیں کوئی حال نہیں, یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری رات ہم کرکٹ کھیل لیں, ساری رات جشن میلاد النبی منا لیں, ساری رات معراج کی رات منا لیں, ساری رات شب رات کی رات منا لیں, ہم سارا یعنی کہ ساری رات شب قدر میں گزار دیں, صبح کی نماز بستر میں گزار دیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جبریل ابھی پتہ ہے کیا سے کرتے ہیں, یا سجدی جب آپ رب کی بارگاہ میں جائیں نا تو آپ نے ایک میری التجا رکھنی ہے. وہ پتہ ہے کہ التجا کرتے ہیں یہاں پر نا آقا کریم کی امت کی نا یہاں پر فضیلت بھی بیان کی جائے گی. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ نے میری التجا رکھنی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے دے, مجھے یہ اجازت دے دے کہ کل بروز قیامت پل صراط کے اوپر, یہ وہ پل ہے کہ جو بال سے زیادہ بریک, تلوار سے زیادہ تیز, اندھیرا ہی اندھیرا. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عرض کرنا اللہ سے کہ مجھے اجازت دے دے, مجھے اجازت عطا فرما دے کہ کل بروز قیامت پل صراط کے اوپر میں اپنے پر بچھاؤں, اور یا رسول اللہ آپ کی امت میرے پروں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ اجازت عطا کروا دے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں پل صراط کے اوپر, تاکہ لوگ آپ کے امتی میرے پر کے اوپر سے گزر کر جنت میں داخل ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے بھی آگے پتہ کیا فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی جبریل کی عرض قبول کر دیتا ہوں, لیکن میری بھی ایک شرط ہے. سنو, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم معراج کی رات منا لیں, شب قدر منا لیں, شب رات کی رات منا لیں, جشن میلاد النبی منا لیں, 11ویں منا لیں, 12ویں منا لیں, 10ویں محرم منا لیں, فجر کی نماز نہیں پڑھتے, بس ہمارا یہی عشق ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کسی نے گستاخی کی ہے, ہمارا خون اندر سے جوش مارنے لگا, ہم روڈوں پر نکل رہے, یہی ہمارا عشق ہے. ہم نے نعرے لگا لیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہی ہمارا عشق ہے. جبریل جب عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ اجازت مل جائے میں پر بچھاؤں, لوٹ گزر کر جنت میں داخل ہوں, اللہ نے فرمایا کہ میں بھی عرض قبول کروں گا, میری بھی ایک شرط ہے. یا رسول اللہ جبریل کے پر سے وہی بندہ گزر سکتا ہے جو آپ سے محبت بھی کرتا ہو, لیکن اس وقت محبت کی شرط نہیں لگی. ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم حضور کی محبت کے اندر روڑوں پر نکل آتے ہیں, ہم حضور کی محبت کے اندر معراج کی رات مناتے ہیں, ہم حضور کی محبت کے اندر 12ویں مناتے ہیں, ہم حضور کی محبت کے اندر شریعت میلاد النبی مناتے ہیں, ہم حضور کی محبت کے اندر جلوس مناتے ہیں, ہم حضور کی محبت کے اندر نعرے لگاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جبریل کے پر سے وہی بندہ گزر سکتا ہے کہ جو آپ سے محبت بھی کرتا ہو, فقط محبت نہ کرتا ہو, فرمایا کہ آپ سے محبت بھی کرتا ہو اور آپ کی فرما برداری بھی کرتا ہو. آج ہم اور آپ غور کریں, میں اور آپ غور کریں کہ ہم حضور سے محبت تو کرتے ہیں, حضور کی محبت کے نعرے تو لگاتے ہیں, کیا حضور کی فرامین پر عمل بھی کرتے ہیں. ہاں, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر نا 2 چیزوں کی محبت ڈال دی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اور ایک خوشبو.
آج ہمارے دل کے اندر بھی ان چیزوں کی تھوڑی سی محبت ہوتی ہے، عورت کی محبت، جائیداد کی محبت، ماں کی محبت۔ سنیے میرے اور آپ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو میلاد مناتے ہیں، ہم تو جلوس میں جاتے ہیں، ہم تو نعرے لگاتے ہیں، کہ گستاخی کرے تو ہم تو روڈوں پر نکل آتے ہیں، ہم تو یہ کر دیتے ہیں، ہم تو وہ کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر دو چیزوں کی محبت داخل کر دی گئی، ایک عورت کی محبت، ایک خوشبو کی محبت۔ لیکن آپ فرماتے ہیں قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمائیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے، اور ہم جناب سب کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے نعرے لگا لیے، ہم نے میلاد بنا لیا، ہم جلوس میں چلے گئے، بس صبح کے جو نماز ہے وہ ہمارے بستر میں چلی جائے۔ جس معراج کی رات آج ہم بیٹھے ہیں نا، اس معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پر معراج ادا فرمائی، جہاں پر آسمانوں کی سیر کی، جہاں پر مسجد اقصی کی سیر کی، جہاں پر ساری زمین کی سیر کی، جہاں پر جنت کی سیر کی، جہاں پر جہنم کی سیر کی، وہاں پر نبی کریم علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے، ایک شخص نیچے لیٹا ہوا ہے، وہ شخص پتھر سے نیچے والے شخص کا سر کو کچل دیتا ہے، جب اس کا سر کچل دیا جاتا ہے نا، دوبارہ پھر اس کا سر ٹھیک کر دیا جاتا ہے، پھر پتھر سے اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، دوبارہ اس کا سر ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبرائیل مجھے بتاؤ تو صحیح یہ بندہ کون ہے یا پھر ماجرا کیا ہے؟ تو جبریل پتہ ہے کیا سے کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا نمازوں سے نا سر بھاری ہو جاتا تھا اور یہ بندہ فرض نمازیں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ سنو ساری رات عبادت کرنے والے، سنو معراج کی رات منانے والے، سنو جشن میلاد النبی منانے والے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں، ماہ رمضان کی راتوں کے اندر ساری رات ہم کرکٹیں کھیلتے ہیں، محفلوں کے اندر جاتے ہیں، اسی طرح ہم پارکوں کے اندر جاتے ہیں، ہم شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، صبح کا وقت آتا ہے ہم سو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام کے بعد نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ آ کر فرماتے ہیں کہ آج رات میرے پاس جبریل بھی تشریف لائے، میکائیل بھی تشریف لائے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے کر گئے، بیت المقدس کی طرف لے کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر چند مناظر دیکھے، جو میں نے پہلا مناظر دیکھا نا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر نا پتھر ہے اور وہ اس پتھر سے نا سوئے ہوئے بندے کا سر کچل دیتا ہے۔ جب اس کا سر کچل دیا جاتا ہے نا، اس بندے کا سر دوبارہ ٹھیک کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ اس پتھر اس کا سر کچل دیتا ہے، دوبارہ اس کا سر ٹھیک کر دیا جاتا ہے، پھر سر کچل دیا جاتا ہے۔ فرشتے ایسے کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے تشریف لے کر جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے جاتا ہوں، مجھے اور مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ جب سارے مناظر دیکھ لیتا ہوں نا، اب فرشتے میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتے مجھے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو آپ نے پہلا منظر دیکھا تھا نا، وہ جو ایک آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ میں پتھر تھا، ایک نیچے ایک آدمی سویا ہوا تھا، وہ اس کا سر کچل رہا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہ آدمی تھا کہ جس نے قرآن کریم پڑھا تو صحیح لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے آخری مرتبہ کب قرآن پاک اٹھایا تھا، کب قرآن پاک کی شکل دیکھی تھی، کب قرآن پاک کی زیارت دیکھی تھی، کب ہم نے قرآن پاک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا تھا، سینے سے لگایا تھا، سر کے اوپر رکھا تھا، کب قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ بچپن کے اندر والدین ہمیں زبردستی بھیجا کرتے تھے، ہم جاتے تھے قرآن بھی پڑھ لیتے تھے، ہم جاتے تھے سپارہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ جوانی کے اندر ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا جی وہ بندہ تھا جس نے قرآن کریم پڑھا لیکن اس کو بعد میں چھوڑ دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہے، ہمارے اولاد کے اندر بے برکتی ہے، ہمارے کاروبار کے اندر بے برکتی ہے، ہماری زندگی کے اندر بے برکتی ہے۔ آپ اور میں سوچیں تو صحیح نا، ہم نے قرآن کب اٹھا کر پڑھا تھا، ہم نے نماز کب پڑھی ہے، ہم نے سود کا کاروبار کب ختم کیا، ہم نے رشوت کا لین دین کب ختم کیا، ہم نے جھوٹی قسمیں کھانا کب چھوڑی ہے، ہم نے بدنگاہی کرنا کب چھوڑی ہے۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بے برکتی پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی پائی جاتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اے دوست اتنا بھی نہ کھیل میری بے بسی کے ساتھ، اے دوست اتنا بھی نہ کھیل میری بے بسی کے ساتھ، کبھی فرصت ملے تو اپنا گریبان سے بچھا کے دیکھ لینا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر و شکایت لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ یا اللہ میرے ہاں یہ کیا جاتا ہے، میرا کاروبار ایسا ہو گیا، میری اولاد ایسی ہو گئی، میرے گھر والے ایسے ہو گئے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھا کہ میں جو گناہ کرتا ہوں، میں جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہوں، میں جو بدنگاہی کرتا ہوں، میں جو جھوٹ بولتا ہوں، میں جو حرام کھاتا ہوں کھلاتا ہوں، کہ کبھی مجھے بھی شرم ہے کہ میں اس سے توبہ کر لوں؟ ابھی بھی میں رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں، رب سے شکوہ کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے ساری مصیبتیں میرے گھر ڈال دی ہیں۔ کبھی میں نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ بندہ تھا کہ جو قرآن پڑھتا تھا اور پھر قرآن کو
छोड़ दिया इसने। फरमाया कि जो दूसरा बंदा है ना, दूसरा बंदा, सुनो फजर की नमाज में सो जाने वाले, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कि वो जो दूसरा बंदा था ना, फरमाया कि ये वो बंदा है कि जिसका सर उठला जा रहा है कि जब फर्ज नमाज का वक्त आता था ना तो ये बंदा जाकर सो जाता था। आज हम ऐसा तो नहीं करते ना, सारी रात मिलाद में बैठे, सारी रात पाकों में धोए, जब सुबह का वक्त है तो फिर हम जाकर बिस्तर में सो जाए। मेराज जब भी आती है ना तो हमें नमाज की ये याद दिलाती है। नमाज का मेराज का में बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम बुजुर्गों की तारीख उठाकर देखें ना, हिस्ट्री उठाकर देखें, बुजुर्ग नमाज से बड़ी मोहब्बत करते थे, अंबिया नमाज से बड़ी मोहब्बत करते थे। आखिरी बात और उसके बाद इजाजत चाहता हूँ, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अभी इनकी वफात गुजरी है, 22 रजब में इनका वफात गुजरा है, इनका उर्स मनाया जाता है। आपके बारे में आता है, आप एक मतलब बड़ा मशहूर वाक़या आपने भी सुना होगा। आपकी एक आवाज आई, ए मुआविया उठो, नमाज का वक्त हुआ है, नमाज पढ़ो। आप उठते हैं, आप इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, कोई बंदा नहीं नजर आता। आप हैरान होते हैं कि कौन है कि जिसने मुझे उठाया, कि ए मुआविया उठो, नमाज पढ़ो। आवाज आई कि मैं शैतान हूँ। अब आप हैरान हो गए कि शैतान को मुझे जगाने के लिए आया कि मैं उठो, नमाज पढ़ो। आप ना गौर करिए, जो शैतान है ना, ये बड़ा चालाक है, बड़ा चाक और चौबन है। ये इसकी कोशिश होती है कि मैं ना बंदे से नवाफिल छुड़वा दूं। जब मैं बंदे से नवाफिल छुड़वाऊंगा ना तो फिर ऐसा ऐसा उसे सुन्नतें छुड़वा दूंगा। जब मैं उसे ऐसा ऐसा सुन्नतें छुड़वाऊंगा ना, जब वो सुन्नतें छोड़ देगा तो फिर मैं फर्ज भी उस पर भारी कर दूंगा, फर्ज भी उस पर बोझ बना दूंगा। ऐसा ऐसा ये फर्ज भी छोड़ देगा और ये सारी नेकियां खत्म कर देगा। लेकिन जब वो देखता है ना कि बंदा तो पक्का नमाजी है, इसने तो नमाज छोड़नी नहीं है, इसकी तो नवाफिल पक्की हो, जिसके नवाफिल पक्की उसकी तो सुन्नतें पक्की होंगी, जिसके सुन्नतें पक्की होंगी उसके तो वाजिब पक्के होते हैं, जिसके वाजिब पक्के हो उसके तो फिर ऑटोमेटिक फर्ज तो पक्के ही पक्के होते हैं। जब शैतान देखता है ना कि ये बंदा तो है ही पक्का नमाजी, इसने तो नमाज छोड़नी नहीं है ना, अब वो नई चाल चलता है, वो ये चाल चलता है कि किसी तरह ना इसके नेकियां कम करवा दूं। हजरत मुआविया को उठाने आ गए तो मुआविया कहते हैं कि तेरा तो काम है लोगों को सुलाना, तेरा तो काम है कि फजर को आता है तो बंदा जब उठने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा थपकी देता है, उसको दिलासा देता है, वो फिर सो जाता है, फजर की नमाज कज़ा कर देता है। लेकिन तू आया है मुझे उठाने के लिए। शैतान कहता है, या सैयदी फलां दिन का वाक़या है, आपकी फजर की नमाज कज़ा होगी, या कल का वाक़या है, आपकी फजर की नमाज कज़ा होगी, और आप इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, अल्लाह को आपका रोना इतना मकबूल लगा, अल्लाह को आपका रोना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने आपको एक नमाज के बदले 700 नमाजों का सवाब अता फरमाया। और ये हजरत अमीर वाले की नमाज नहीं कज़ा हुई थी, माज़रत के साथ आपकी वक्त जमात छूटी थी, आज हम नमाज़ें तक छोड़ देते हैं, आपकी नमाज नहीं छूटी, आपकी जमात छूटी। आप इतना रोए, इतना रोए, अल्लाह को पसंद आया, अल्लाह ने आपको 700 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया। तो शैतान ने कहा कि ऐसा हो कि आप आज में सोते रहे, आपकी जमात निकल जाए और आप फिर इतना रोए, इतना रोए, अल्लाह ताला आपको 700 नमाजों का सवाब अता फरमा दे। मैं चाहता हूँ कि आप उठे और एक ही नमाज पढ़े, एक ही नमाज का सवाब हासिल करें। तो शैतान बड़ा चालाक है, ये हमसे नवाफिल छुड़वाता है, हमसे सुन्नतें छुड़वाता है, फिर करते करते ये हमसे नमाज भी छुड़वा देता है। तो अगर हम मेराज को देखें तो हमें बार बार हर जगह हर मौके पर नमाज नजर आती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला बनाए और पांचों नमाज़ें बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।